السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زنیرہ، چلے اب کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ ماں، آج ہم کیا یاد کریں گے؟ جی زنیرہ، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا۔ جی، یاد کرنے کی باتیں میں سب سے پہلے آتا ہے شرائط بیعت یاد کریں۔ چھٹی شرط بیعت، ششم یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کر لے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ماما، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری میں پڑھنے کی بجائے ہم وہ چیزیں کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے زنیرہ؟ جی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل میں چھوٹی چھوٹی دعائیں آتی ہیں، اور یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں ہیں وہ الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ آج کون سی دعا ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے، اور یہ دعا قرآن کریم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں۔ ماما، اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی چیز ہمیں دینا چاہتے ہیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک فقیر کی طرح ہیں۔ فقیر کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جو بھی اس کو دے دیا جائے وہ اس کو خوشی خوشی قبول کر لے۔ ٹھیک ہے؟ امی، اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ تو چلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ 40 اطفال، 40 آسان حدیثیں۔ حدیث نمبر 13، الاعمال بالخواتیم۔ اس کا ترجمہ ہے، عملوں کا دار و مدار انجام پر ہے۔ زنیرہ، آپ کو حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ ماما، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جی، اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی الہام یاد کریں۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں عربی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ربی کل شیء خادمک، ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، ہر ایک چیز تیری خادم ہے۔ اے میرے خدا، شریر کی شرارت سے مجھے نگاہ رکھ اور میری مدد کر اور مجھ پر رحم کر۔ ماما، اس کا مطلب آپ سمجھا سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اسی کی خدمت گزار ہے، اور اگر کوئی شرارت کرے یا کوئی غلط کام کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں محفوظ رکھ، اور ہماری ہر ایک چیز میں ہماری مدد کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے؟ جی۔
मामा इसके बाद है कसीदा याद करें। जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि आज हम कौन सा शेर याद करेंगे? 31वां। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे और जिन बच्चों को कसीदा याद हो गया है, वो उसका तर्जुमा याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलें हम पढ़ते हैं कसीदा मा तर्जुमा शेर नंबर 31। अहयैता अमवातल कुरूनी बिजलवतिन माजा युमासिलुका बिहाज़श शानी। इसका तर्जुमा है, आपने सदियों के मुर्दों को एक ही जलवा से जिंदा कर दिया, कौन है जो इस शान में आपका मसील हो सके। मामा इस शेर में किसकी बात हो रही है? जी, इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि इस्लाम से पहले बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस्लाम कबूल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद उनमें वो बुराइयां ख़त्म हो गईं। तो कोई भी नबी इस शान का नबी नहीं था कि उसके आने के बाद लोग अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल ले। ठीक है जी जी बिल्कुल। तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें।